عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے ڈرون کی مخالفت کی ہے، چونکہ میں نے امریکہ کی مخالفت کی ہے، چونکہ میں چین اور روس کی طرف گیا ہوں، چونکہ میں نے امریکہ کو ناراض کیا ہے، یورپ کے خلاف بیانات دیے ہیں، تو اس لیے مغربی طاقتوں نے آپ کو آگے کیا ہے کہ ان کی حکومت ختم کر لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈرون حملوں کی پاکستان کی فضا سے اجازت جنرل مشرف نے دی تھی، جی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، اور جنرل مشرف کے حق میں مظاہرے کرنا، ریفرنڈم میں اس کا ساتھ دینا، یہ رول بھی اس کا تھا۔ سن 1997 میں جب واشنگٹن کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہنری کیسنجر کے ساتھ ہوئی تھی، جو آج بھی زندہ ہے، امریکہ کا دماغ کہلایا جاتا ہے، اور جس میں گولڈ سمتھ بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو، لک آفٹر اور بوائے۔ یہ عمران خان کا ذکر کر رہے تھے، ہاں، اور یہ کون سے وزیر خارجہ تھے؟ یعقوب خان۔ صاحبزادہ یعقوب ہاں خان۔ ہاں، اور یہ باتیں اب اداروں کے پاس جائیں، ان کے پاس سب ریکارڈیں موجود ہیں جی۔ پھر اس کے بعد حکیم سعید دہلوی نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس کو یہودیوں کا ایجنٹ انہوں نے لکھا ہے سن 1996 میں۔ آپ کے نوائے وقت اخبار نے 1996 میں یہ خبر چھاپی ہے، مصر کے ایک اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کس مقصد کے تیار کیا جا رہا ہے، اور کسی وقت وہ پاکستان میں ان کو لائیں گے جی۔ لیکن مولانا صاحب وہ تو طالبان کی حمایت کر رہے تھے، آج بھی طالبان کی وکالت کر رہے ہیں، ڈرون حملوں کے خلاف وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں بولا ہوں۔ ڈرامے نہ کریں نا، یعنی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ لندن کے اندر جب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا، اور جس میں ایک پاکستانی نژاد وہاں میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، تو یہ اس شخص کی کمپین کے لیے گیا جس کے پیچھے موٹو لکھا ہوتا تھا کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، اس کے لیے کمپین کی انہوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی جیک سمتھ کے ساتھ، اور دوستی کا مطلب کیا ہوتا اس ہے؟ کی سابقہ اہلیہ کا وہ بھی تھا، تو رشتہ داری میں اس نے کیا تھا۔ تو پھر اسرائیلی اور یہودی لابی کے ساتھ جائے، دوستی اپنی جگہ پر، لیکن پبلک کے سامنے جا کر کہنا کہ میں اس شخص کی حمایت کر رہا ہوں کہ جو کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل ہے۔ لیکن مولانا صاحب دیکھیں، ڈرون حملوں کے خلاف مستقل وہ کیمپین چلاتے رہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کے دور میں سینکڑوں ڈرون حملے ہوئے، لیکن یہ لوگ اس لیے مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جائیدادیں ادھر ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ڈرون حملوں کی مخالفت انہیں کی ہے، ڈرون حملوں کی مخالفت حضرت، اس نے ایک دنیا میں ایک تنظیم ہوتی ہے جو ہر طرف کام کرتی ہے۔ جنگ کے حق میں بھی دنیا میں تنظیمیں ہیں، اس پر ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور وہ انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے پہلو پر بھی کچھ تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اپوز کرنے والا ہے تو اس حلقے کو کور کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی ایک تنظیم بھی چاہیے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف کی تنظیمیں ایک ہی مرکز سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جہاں وار لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اس کی مخالفت والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکنزم موجود ہے، چونکہ یہاں پر امریکہ کی مخالفت کا نعرہ مقبول ہے، چونکہ ڈرون کے خلاف پوری قوم جو ہے اس کا ایک فکر تھا، لہٰذا انہوں نے اس بین الاقوامی آقا کے اس کردار کو کہ جس پہ وہ پبلک کو اعتماد میں لیتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، وہ ذمہ داری اس لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری کے دور میں سینکڑوں ہوئے، جب سے میں وزیر اعظم بنا ہوں ایک بھی نہیں ہوا، کیا ایک ڈرون حملہ بھی، اور کہتے ہیں اگر ہوا تو میں نے اپنے ایئر فورس کو حکم دینا ہے کہ گرا دیں۔ جس وقت اس کی حکومت آئی اس وقت تک قطر میں مذاکرات شروع ہو چکے تھے جی، طالبان کے، امارات کے اور امریکہ کے جی، اور جس وقت ان کے مذاکرات چل رہے تھے تو یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی تھی جی، اور پھر ختم ہو گئی جی۔ عمران خان اتنا تکڑا آدمی ہے کہ امریکہ کو روک سکتا ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا طاقتور ہے تو کشمیر کیسے چلا گیا ہم سے؟ انڈیا نے تو کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حل اس طرح کرانا تھا؟ یہ قوم کے ساتھ غداری، کشمیریوں کے ساتھ غداری، کشمیر کو بیچنے کا جرم، یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اس قسم کے فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں، یہ فیصلے حضرت کسی قیمت میں بھی
یہ نعرے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ بیانیہ اس کا ایکسپوز ہو چکے